ہماری لائف میں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی کچھ ایسا ضرور رہے گا جس کو ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ بہتر کیا جا سکے، لیکن چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہتے ہوئے ہم ہر وہ چیز پاسبل کر سکتے ہیں جو ہمیں مشکل لگتی ہے۔ اور مشکل بھی ہمیں تب لگتی ہے کہ جب ہم اپنی کچھ عادتوں کے ساتھ اتنے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کمفرٹیبل زون سے جو ہے وہ باہر نکلنا ہمیں بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی عادت کو اپنانے کے لیے فوراً سے جمپ نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ اس عادت کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، کیونکہ ایک دم سے جس عادت کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ دیر ہمارے اندر رہ نہیں پاتی، ہم اس ہیبٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو پاتے ہیں۔ اس کے لیے آج سے ہم لیں گے 30 ڈیز کا چیلنج، تاکہ اپنی ہر پازیٹیو عادت کو ہم اپنے اندر لا سکیں۔ ایک سکسیسفل ہاؤس وائف کیسے بنا جا سکے، آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 1 ہیبٹ جو کہ ایک ہاؤس وائف کے لیے ڈیلی کا ٹاسک ہوتا ہے، اور اس ٹاسک کو جو ہے وہ پورا کرنا بہت زیادہ بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جن کو اس چیز کی عادت نہ ہو، اور وہ ہیبٹ ہے گیٹ اپ ارلی مارننگ۔ جی ہاں، ارلی مارننگ جو ہے وہ اٹھنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم لوگ جو ہے وہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، کیونکہ نیند کس کو پیاری نہیں ہوتی، سونا سبھی کو پسند ہے، اپنی نیند کو پورا کرنا۔ لیکن اگر آپ اس عادت کو جو ہے وہ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، تو یقین کریں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن اس عادت کو جو ہے اگر آپ کے اندر ابھی تک کی عادت ڈیولپ نہیں ہوئی، تو اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دم سے۔ اس طرح سے آپ ایک دن جلدی اٹھ پائیں گی، 2 دن، اور تیسرے دن آپ کی پھر وہی کنڈیشن ہوگی کہ آپ سے جلدی اٹھا نہیں جائے گا۔ تو صبح جلدی اٹھنے کی ہیبٹ کو اگر فالو کرنا ہے تو اپنے آپ کو 30 ڈیز کا چیلنج لازمی دیں۔ اس کے بعد آپ خود اپنی لائف میں ایک واضح چینج دیکھیں گی۔ اگر آپ تقریباً صبح 7 بجے بھی اٹھتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے 5 دن آپ نے جو ہے وہ 15 منٹ پہلے اٹھنا ہے، یعنی کہ 7 بجے سے 15 منٹ پہلے آپ نے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ 10 دن کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا ٹائم بڑھاتی جائیں گی اور 15 منٹ پہلے اٹھتی جائیں گی تو یقیناً آپ کا جو ہے وہ ارلی مارننگ آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو اتنی اچھی عادت ہو جائے گی کہ بغیر کسی کے جگائے یا بغیر کسی الارم کے جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ صبح کو اٹھ سکتی ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کی پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تو آپ الارم ضرور لگایا کریں اپنے روم میں، اور الارم جو ہے وہ آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا دور رکھنا ہے، تاکہ جب تک آپ اٹھ کر الارم بند کریں آپ کی نیند ٹوٹ چکی ہو اور آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اٹھ جائیں۔ اور ایک ہاؤس وائف کے لیے ارلی مارننگ اٹھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے بہت سارے ولاگز میں شیئر کیے ہوئے ہیں۔ آپ میرے پچھلے ولاگز دیکھ سکتی ہیں، جس سے آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 2 ہیبٹ یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا خیال جو ہے وہ آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ بہت ساری خواتین جو کہ گھر کی دیکھ بھال بھی کر لیتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال لیتی ہیں، ہر کام جو ہے وہ پراپر ٹائم پر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا نہیں ہو پا رہا ہوتا ان سے؟ صرف اور صرف اپنی دیکھ بھال، اپنی سکن کیئر نہیں کر پا رہی ہوتی۔ 3 دن تک وہ اپنے بال نہیں بنا پاتی۔ اپنے آپ کو اس چیز کا بھی 30 ڈیز کا جو ہے وہ چیلنج دے کر دیکھیں۔ چلے مارننگ میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو نائٹ میں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، 10 سے 15 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں، آپ کو 10 سے 15 منٹ کی ہی صرف ضرورت ہے۔ اپنی سکن کیئر کریں اور اپنے بال برش کریں، منہ ہاتھ دھوئیں، اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ موئسچرائزر جو ہے وہ اپنی سکن کے لیے یوز کریں، تاکہ آپ کی سکن اسموتھ، سافٹ اور خوبصورت رہے۔ کسی کو لگے کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی، تو 30 دن کے لیے اگر آپ ڈیلی کے 15 منٹس بھی اپنے اوپر جو ہے وہ لگاتی ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی عادت ہو جائے گی، اور آپ پھر خود بخود جو ہے وہ یہ کام کیے بغیر نہیں رہ پائیں گی، کیونکہ آپ کے اندر ایک اچھی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پھر بھی بھول جاتا ہے تو یا آپ تو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، یا پھر جو ہے وہ آپ اپنے موبائل پہ اس چیز کا الارم سیٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی سکن کیئر کے لیے بھی ڈیلی کے 15 منٹس جو ہے وہ لازمی طور پر نکالنے ہیں۔ نمبر 4 ہیبٹ، گھر کے بڑوں کو اور بچوں کو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہوتی، ان
کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا جو ہے وہ باہر سے ہی منگوایا جائے، اور بہت ساری ہاؤس وائف یہی سوچ کر جو ہے وہ اسکپ کر دیتی ہیں گھر میں کھانا بنانا کہ چلو گھر سے باہر سے ہی منگوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ مگن ہو جاتی ہیں کہ ان کو کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ملتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کے بینیفٹ آپ کو کم ملیں گے اور ان کے نقصانات جو ہیں نا وہ آپ کو زیادہ ملیں گے، کیونکہ باہر کا کھانا ایک تو ان ہیلدی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا آؤٹ آف بجٹ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو نا 30 ڈیز کا چیلنج دے کر دیکھیں ایک بار. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ فل ویک اپنے گھر پر ہی کھانا بنانا ہے. صرف اور صرف ویک میں 1 ٹائم جو ہے وہ آپ گھر سے باہر سے کھانا منگوا لیں گے اور فل ویک جو ہے وہ آپ گھر کا کھانا ہی کھائیں گی. تو جس طرح سے اپنے آپ کو چیلنج دیں گی نا، تو تھوڑا سا آپ کو سب کچھ کرنا مشکل تو لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی اور گھر والوں کو گھر کا کھانا کھانے کی عادت ہو جائے گی، جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ میں ایک اچھی ہیبٹ بھی ڈیولپ کر دے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس چیز کا چیلنج دے کر تو کھانا جو ہے وہ گھر پر ہی بنایا کریں. نمبر 5 ہیبٹ، ہم ہاؤس وائف کو گھر پر رہتے ہوئے نا بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات زندگی کی الجھنوں میں الجھ کر، اور بعض اوقات کچھ ایسے معاملات جو ہمیں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں اسٹرانگ نہیں بننے دیتے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو موٹیویٹ ہونے کے لیے نا لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا سنا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی موٹیویشن سپیچ ضرور سنا کریں جو کہ ایک ہاؤس وائف کی نا زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس کچھ ایسی بکس ہیں تو وہ ضرور ریڈ کیا کریں. اب ڈیلی کے 30 منٹ جو ہیں وہ اگر آپ اس کام کو دیتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ آپ ڈیلی کا ڈیلی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ رکھ سکتی ہیں. یا پھر اگر آپ موبائل پر سن سکتی ہیں تو لازمی طور پر جو ہے نا وہ موٹیویشنل سپیچ ضرور سنا کریں، جس سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کی الجھنیں جو ہے نا کافی حد تک ختم ہو سکیں گی، اور آپ خود کو موٹیویٹ کر کے نا ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بننے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گی. تو موٹیویشنل چیزیں سننا یا پھر پڑھنا جو ہے نا وہ ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ 30 ڈیز کا اس چیز کو چیلنج دیتے ہیں نا کہ آپ نے روزانہ کے جو ہے وہ 30 منٹس جو ہے وہ لگانے ہیں اس چیز پر، تو آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور آپ ڈیلی جو ہے وہ اپنے لائف میں جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کر خود کو اسٹرانگ بنا سکتی ہیں. نمبر 6 ہے جی، گھر کو ڈی کلٹر ضرور کیا کریں. ہاؤس وائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گھر کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں فالتو بچا کھچا سامان جتنا بھی آپ ڈی کلٹر کریں گی، گھر آپ کا اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا ہوگا. گھر کو صاف کر لینے سے گھر صاف نہیں ہو جاتا، بلکہ گھر میں پرانی اور فالتو چیزیں جو کہ آپ کے کام کی نہیں ہیں، جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی آپ ٹائم ٹو ٹائم گھر سے نکال دیں. آئے دن کی نا آپ ڈیپ کلیننگ سے بچ سکتے ہیں، گھر بھی آپ کا صاف رہ سکتا ہے. گھر میں آپ کے صرف اور صرف اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جتنا آپ کی ضرورت کا ہے، اور فالتو سامان یا تو اپنے اسٹور میں رکھیں یا پھر جو ہے وہ آپ اس کو گھر سے نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس طرح سے گھر بھی آپ کا صاف رہتا ہے اور ڈی کلٹر کرنے کی بھی آپ کو عادت رہتی ہے. ڈیلی کے 15 منٹس اپنے گھر میں ایک نظر ضرور دوڑائیں کہ گھر کا کون سا سامان جو ہے وہ فالتو کا ہے، جو ہمارے یوز میں نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ ڈی کلٹر کیا کریں. اس طرح سے یہ عادت آپ کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پکی ہوتی جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ گھر صاف رکھنے کا اور گھر کو ڈی کلٹر کرنے کا آپ میں جو ہے وہ شوق بھی پیدا ہوگا. نمبر 8 ہیبٹ، نو کمپلینٹ اینڈ نو ریئیکشن. اگر آپ کسی کی بات کا فوری طور پر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہیں یا پھر آپ کے مائنڈ میں ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے کمپلینٹس چلتی ہیں نا، تو اپنے آپ کو 30 ڈیز کا جو ہے وہ چیلنج دے کر دیکھیں، آپ میں اچھی خاصی تبدیلی آئے گی. اگر آپ کسی کے بات پر جو ہے وہ فوری طور پر ریئیکشن نہیں دیتی، 2 سے 3 منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ خاموش رہ جاتی ہیں نا، تو یقین کریں کہ اگلے بندے پر جو ہے نا اس کا اتنا اچھا اثر پڑتا ہے نا کہ آپ کی جو ہے نا وہ ویلیو بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ فوری طور پر ریئیکشن پاس کرتی ہیں یا پھر آپ کو اس بندے سے جو ہے وہ کمپلینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ مزید خراب ہوتے جاتے ہیں. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو 30 ڈیز کا نا چیلنج دینا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کی بات پر بھی جو ہے کوئی ریئیکشن پاس نہیں کرنا نیگیٹیو، اور جو ہے وہ آپ نے کسی سے کسی کے بارے میں جو ہے وہ کمپلینٹ نہیں کرنی، تو یقیناً آپ میں ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوگی.
نمبر 9 جی، بہت ساری خواتین ارلی مارننگ اٹھنے کے بعد جو ہے نا کیا کرتی ہیں کہ موبائل یوز کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور موبائل یوز کرتے وقت یہ سوچتی ہیں کہ جی بس 10 سے 15 منٹ اور اس کے بعد جو ہے میں اپنا کام کروں گی. تو کیا ہوتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کرتے کرتے آپ کو گھنٹہ اور پھر 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کا اچھا خاصا جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اپنی اس ہیبٹ کو ختم کریں. آپ نے 9 AM سے لے کر 12 PM تک جو ہے وہ اپنا موبائل بالکل بھی یوز نہیں کرنا. اس کا نیٹ آپ نے آف رکھنا ہے، اور اب اپنے سبھی کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس چیلنج کو بھی 30 ڈیز کے لیے فکس کر لیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا. آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.